السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضي، رواه الترمذي وابو داود وابن ماجہ۔ حضرات مصلیان کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستوں، عزیز پیارے بچوں، الحمدللہ 8واں روزہ قریب الختم ہے۔ اللہ قبول فرمائے، پائے تکمیل تک پہنچا ہے اور اس ماہ مقدس سے بہت ساری نیکیاں کما کر اپنی آخرت کو سنوارنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں میں آپ کے سامنے روزے کے متعلق ایک اہم عنوان کے درس پیش کرنے جا رہا ہوں۔ عنوان ہے وہ کام جس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس میں ایک مسئلہ ہے، اور اس حدیث کے روشنی میں اہل علم نے جو کام جمع کیے ہیں احادیث اور آثار صحابہ کی روشنی میں صرف ہیڈنگ آپ کے سامنے پیش کروں گا، ورنہ تمام کی شکلیں حدیث کی شکل میں میرے پاس موجود ہیں۔ اگر کسی کچھ اشکال ہو جائے تو آپ مجھے بعد میں دلیل پوچھ سکتے ہیں۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث کا ترجمہ اسے ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی روزے دار کو اگر ایسے ہی قے آ جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر قے کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ رمضان کے بعد اپنے روزے کی قضا کر لے۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بعض ہم دیکھتے ہیں صبح جب سحری کرتے ہیں، پتہ نہیں بیماری کی وجہ سے یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ سحری کرنے کے بعد بہت متلی آنے لگتی ہے بے تحاشا، اور آدمی جب تک قے نہ کرے اسے سکون نہیں ہوتا ہے۔ اگر جان کا خطرہ ہے، جان کا خطرہ نہیں تو بھی انسان نہایت تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، اسے جان بوجھ کر قے کرنا پڑتا ہے۔ روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بعد میں وہ اپنے روزے کی قضا کر لے، لیکن بیٹھے بیٹھے یا چلتے پھرتے اچانک قے آ جائے تو اس پر روزے کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، نہ اس کا روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی اس کے اوپر قضا لازم آتی ہے۔ اس کے علاوہ احادیث اور آثار صحابہ کی روشنی میں بہت سے ایسے کام ذکر کیے گئے ہیں جس سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایک کام ہے رات یا دن میں نیند کی حالت میں احتلام ہونا۔ اگر ایسے ہی احتلام ہو گیا نیند کی حالت میں تو روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، مستزنی جسے کہتے ہیں، ہینڈ پریکٹس، اللہ معاف کرے، آج کے دور میں جو سوشل میڈیا اور اسمارٹ فونوں کا دور ہے، کون بچ رہا ہے کون نہیں بچ رہا ہے اللہ خوب جانتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں ایسا کرنے سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسے ہی ہو جائے عام طور پر تو روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگ سوچتے بیٹھتے ہیں، سوچ کر اگر احتلام ہو جائے تو وہ بھی کرنے کے مترادف ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی کی جو احادیث بتاتی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ روزے کی حالت میں آدمی کھانے پینے اور ساتھ میں شہوت سے بھی رکے۔ تو شہوت کبھی کبھار سوچنے سے بھی ہو جاتا ہے انسان کو کمزوری کی وجہ سے، تو اس سے بھی روزے پر اثر ہوتا ہے۔ بلا سوچے سمجھے رات میں سویا یا دن میں سویا اور اگر احتلام ہو جائے، یہ بات سب کو معلوم ہے کہ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ آدمی بھول کر کھا پی لے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہاں تک کہ ایک حدیث ایسی بھی آپ لوگ بارہا سنتے ہیں، میں صرف اعادہ کر رہا ہوں تاکہ روزے کا حق ادا ہو جائے، کہ آدمی اگر پیٹ بھر کر بھی کھا پی لے، بعد میں اس کو یاد آ جائے، روزے پر رتی برابر بھی اثر نہیں ہوتا ہے، پورا ہے اس کا روزہ۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پھر کھانا پینا یہ اللہ نے کھلایا ہے، بس اس کی ایک حکمت ہے، امتحان ہے۔ اسی میں سے ایک کام ہے کہ اگر کوئی انسان شادی شدہ ہے، عورت سے بوسہ لیتا ہے تو بوسہ یا معانقہ کرتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والا آدمی ہو، کسی کی نئی شادی ہوئی ہے
تو پھر وہ احتیاطاً اپنے بیوی سے بوسہ ہی نہ لے، کیونکہ نوجوانی ایسی چیز ہے کہ انسان جب گھستا ہے تو گھستا ہی چلا جاتا ہے۔ اسی لیے بڑے بزرگ ہمارے، آپ لوگ بڑے، آپ ہمارے اس درس میں بھی بزرگ لوگ موجود ہیں، جب نیا نکاح ہوتا ہے تو دلہن کو لے جاتے ہیں۔ میں رمضان ہمارے گھر میں گزاریں گے، وہ بہت سی چیزوں کو جانتے ہیں تجربے کی روشنی میں، اسی لیے دلہا دلہن کو الگ کرتے ہیں۔ الگ کرنا بھی نہیں چاہیے، وہ ان کی فطری چیز ہے، لیکن اگر روزے کی حالت میں ہے تو یہ نوجوان جوڑا وہ تو کنار سے بچے، لیکن اگر کنٹرول کر سکتا ہے تو اسے بھی منع نہیں ہے، تو ایسا کرنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر عورت یا مرد کھانا پکاتے وقت کوئی چیز چکھتی ہے زبان پر رکھ کر، حلق میں نہیں جا رہا ہے، صرف کیونکہ زبان ٹیسٹ معلوم کر لیتی ہے، زبان کے اندر بہت تاثیر ہے، ٹیسٹ بھی معلوم کرتی ہے، سامنے والے کا ٹیسٹ بھی خراب کرتی ہے، بہت ڈینجر زبان ہے، تو اس سے بھی روزے پر کوئی ظاہر سی بات ہے بولنا پڑتا ہے، جب بات آتی ہے تو بتانا ضروری ہوتا ہے، تو اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ ٹیسٹ معلوم کرنے کے بعد فوراً تھوک لیا اور کلی کر لیا۔ اسلام نے اجازت دی ہے، اسلام آسان ہے، الدین یسر، اور جاہل لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو مشکل بنا دیتے ہیں، الٹا لٹک کے عبادت کرنا، وہ یہ ایک پیر پر 15 پارے پڑھ کے نماز پڑھنا، ابو حنیفہ کی دلیل دیتے۔ اسلام بہت آسان۔ اسی طریقے سے دیکھیے شام کے وقت منہ سے بدبو آتی ہے نا، پھر افطار کرتے وقت کچھ کھانے پینے کو دل نہیں چاہتا ہے، تو ایسے وقت میں انسان برش کرنا چاہتا ہے، ٹوتھ پیسٹ لگا کر، تو پھر وہ پیسٹ لگا کر برش کرنا چاہتا ہے، تو اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اس کی ٹھنڈی، اس کا سرد پن جسم کے اندر پیٹ تک چلا جاتا ہے، لیکن ابن باز رحمہ اللہ، ابن حسین رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر ٹھنڈی جاتی بھی ہے تو اس سے انرجی نہیں ملتی ہے، انرجی ملنے والی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی میں سر میں تیل لگانا، آنکھ میں سرما لگانا، گرمی کی وجہ سے سر پر پانی ڈالنا۔ صحابہ دیکھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سعودی کی گرمی کیسی ہوتی ہے سب جانتے ہیں، کوئی جا کر آئے ہوں گے تو گرمی نہایت شدت سے ہوتی ہے، سورج بھی گرم، زمین بھی گرم، ہریالی نہیں ہے نا، جگہ جگہ کہیں پر وہ کھجور کے درخت ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ صحابہ دیکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کی وجہ سے، کمزور ہونے کی وجہ سے اپنے سر پر پانی ڈال لیتے تھے، بلا وجہ، غسل نہیں، وضو نہیں، بس ذرا آرام کر لینے کے لیے سر پر پانی ڈالتے تھے۔ اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نہیں میں تکلیف برداشت کروں گا، یہ تکلیف ہے، اسلام نے جب اجازت دی ہے تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے یہ موضوع اس لیے منتخب کیا ہے کہ ہمارے ایک دوست نے سوال کیا کہ پین کلر کا انجیکشن لے سکتے کیا، اچانک کمر میں درد شروع ہوا ان کے، تو انہوں نے آ کر مجھ سے پوچھا کہ حضرت ایسا کر سکتے ہیں؟ انرجی کا انجیکشن نہیں لے سکتے، انرجی کے علاوہ بخار آ گئی ہے، بخار کم ہونے کا انجیکشن، یا کمر میں درد یا سر میں درد یا کوئی درد لاحق ہو گیا ہے تو درد ختم کرنے کے لیے ہم انجیکشن لے سکتے ہیں، اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے۔ اسی طریقے سے جسم کے کسی بھی حصے سے اگر خون نکلتا ہے یا نکسیر پھوٹتی ہے تو اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات کس حدیث سے دلیل کے طور پر لی گئی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں حجامہ کرواتے تھے، اور حجامے میں خون نکلتا نہ باہر، تو جسم سے اگر خون نکل جائے تو پھر اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اسی سے اہل علم نے ایک مسئلہ بھی لیا ہے، اگر کوئی انسان اپنے کسی ساتھی کو روزے کی حالت میں خون دینا چاہتا ہے، اچانک کسی کو خون کی ضرورت پڑ گئی، دے سکتا ہے انسان؟ ضرور دے سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی حجامے میں کیا ہوتا ہے، خون باہر نکلتا ہے، میں کچھ ml خون دے سکتا ہوں اپنے دوست کو، لیکن احتیاطاً کہ کبھی خون دینے کے بعد تم کمزور نہ پڑ جاؤ اور روزہ توڑنے کی نوبت نہ آ جائے۔ لیکن روزے کی حالت میں انسان اپنے کسی ساتھی کو یا رشتہ دار کو، گھر کے فیملی ممبرز کو خون کی ضرورت پڑے تو خون دے سکتا ہے اور حجامہ کروا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے استھما کی جو بیماری ہوتی ہے، جسے دمے کی بیماری ہوتی ہے، ان کو استھما استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں اہل علم نے دو قول بیان کیے ہیں، شدید اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں استھمے کے ذریعے جو دھواں جاتا ہے وہ نیچے جانے تک پانی ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نبی نے اور قرآن میں جو روزے کی شرط بیان ہے وہ کھانا پانی پیٹ تک نہیں جاتا، تو اگر یہ استھمے کے ذریعے سے وہ دھواں پیٹ میں جانے تک پانی بن جاتا ہے تو
تو پھر استما لینا نہیں چاہیے، اس سے روزے پر اثر ہوتا ہے۔ لیکن اہل علم نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ دھواں بخارات بن بھی جاتا ہے چند پانی کے قطرے، اس سے انرجی لاحق نہیں ہوتی ہے، اسی لیے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی کو روزے کی حالت میں اطمینان نہ ہو کہ نہیں لینا بھائی، یہ جو ہے نا پانی بن کر جاتا ہے تو نہ لے، لیکن جہاں تک علمی طور پر مسئلے کی بات ہے، اہل علم نے اختلاف کے باوجود بتایا ہے کہ اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اسی سے کان میں دوا ڈالنا، اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اسی سے آنکھ میں دوا ڈالنا، ناک میں دوا ڈالنا، بہرحال ناک میں دوا ڈالنے کے بارے میں بعض اہل علم نے اختلاف کیا ہے کہ ناک کے ذریعے سے پیٹ میں چیز جا سکتی ہے، لیکن آنکھ سے بھی جاتی ہے، آنکھ سے بھی جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی صحابہ کرام کے اثر سے یہ ثابت ہے کہ اگر کوئی انسان آنکھ میں درد ہے، بہت زیادہ درد ہے، بھائی روزہ کیسا رکھے گا؟ آنکھ کی تکلیف کا ڈر ستا رہا ہے کہ نہیں اس کو؟ ایک تکلیف اوپر سے دوسرا روزے کی بھوک اور پیاس کی تکلیف، اسی لیے روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈال سکتا ہے۔ اہل علم نے اس آنکھ میں دوا ڈالنے کی جو دلیل پکڑی ہے، ایک حدیث سے پکڑی ہے جو میں نے اوپر آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں سرما لگاتے تھے، اور سرما جب لگاتے نا، آپ لوگ لگاتے نا سرما، آج کل تو سرمے کی سنت ہی ختم ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیوں۔ اور بات وہ ہمارے کون سے لوگوں کی بات سنتے، نہیں سرما نہیں لگانا، وہ نہیں لگانا۔ سرما لگانے سے آنکھ تازہ ہوتی ہے، اس کی روشنی بڑھتی ہے۔ اللہ کے نبی روزے کی حالت میں سرما لگاتے تھے، اور جو انسان سرما لگاتا ہے زیادہ اس کو معلوم ہے کہ سرما آنکھ میں لگاتا ہے، لیکن ناک میں اور حلق میں بھی اس کی تازگی محسوس ہوتی ہے، حلق میں بھی محسوس ہوتی ہے۔ جب سرمے کی حالت میں حلق میں بھی تازگی محسوس ہوتی ہے، باوجود محسوس ہونے کے نبی نے سرما لگایا ہے، تو آنکھ میں اگر دوا ڈالے انسان، حلق میں تازگی محسوس ہوتے، روزے پر اثر ہوتا نہیں ہوتا۔ تو یہ بعض کام ہیں، اس سے انسان کے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ جہاں تک روزہ ٹوٹنے کی بات ہے، ایک دعا ہے، اس دعا کی روشنی میں جو کام انسان کر سکتا ہے کرے، نہیں کر سکتا ہے نہ کرے، کیونکہ آپ لوگ بھی سمجھدار ہیں نا، میں بولوں گا تو ہاں سب صحیح ہے مولانا بولے، ایسا بھی تو نہیں ہے نا۔ ایک دلیل دیکھیے، ہم روزہ افطار کرنے کے بعد کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ افطار کرنے کے بعد گرچہ تھوڑا اگر لمبا ہو رہا ہے تو اچھا ہے، کیونکہ بعد میں پھر بات بھول جاتی ہے۔ اگر روزہ افطار ہو جائے، افطار ہونے کے بعد کون سی دعا پڑھتے ہیں ہم؟ کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ میں وہ جماعت کے ڈر سے نہیں پڑھاتا ہوں، ورنہ مغرب کے بعد پڑھانا چاہیے، کیونکہ جماعت کے ساتھ ثابت نہیں ہے نا، اسی لیے میں نہیں پڑھاتا۔ افطار کے بعد کون سی دعا پڑھتے ہیں ہم؟ ذهبت الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یہاں تو منع نہیں ہے، پڑھی ایک مرتبہ، ذهبت الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی، اور انشاءاللہ اللہ کے پاس اجر بھی ثابت ہو گیا۔ ایسا کام جس سے پیاس بجھ سکتی ہو یا رگ تر ہو سکتی ہو، تو ایسا کام روزے کی حالت میں نہیں کرنا۔ پوری باتوں کا جواب ایک ہی حدیث میں آ گیا، اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے کہ تم روزے کی حالت میں نہیں ہو تو اچھا ناک میں پانی چڑھاؤ، اور اگر روزے کی حالت میں ہو تو ناک میں ذرا سوچ سمجھ کے پانی چڑھاؤ۔ اسی لیے اہل علم نے ناک میں دوا ڈالنے کے بارے میں تھوڑا احتیاط کیا ہے۔ آنکھ اور کان کے بارے میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ رگ تر نہیں ہونا روزے کی حالت میں، ہمارے کسی بھی کام سے کوئی بھی ہو، رگ تر نہیں ہونا، تازگی کا احساس نہیں ہونا، اور اسی طریقے سے پیاس بجھنے کا احساس نہیں ہونا، سب کام کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی احادیث کی روشنی میں ہمیں سنت کے مطابق روزہ رکھنے اور اے اللہ اس مہینے میں خود عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔